تشویشناک بات تھی. یہ دیکھیں جی یہ کتنی بد شکل اور ڈرونی قسم کی یہ مچھلی ہے. اچھا پھر اس کے بعد صدف دنیا کے کسی ایک اور پارٹ کے اندر ایک اور مچھلی جو ہے وہ شور پہ آئی, یہ والی مچھلی جس کا نام تھا ڈومسڈے فش. اس کو کہا جاتا ہے ڈومسڈے فش. ڈومسڈے مینس بالکل جو روزہ تباہی کا دن جو ہوتا ہے, آخرت والا دن. اس دن یہ مچھلی پتہ نہیں کہ کیوں کہتے ہیں اس کو ڈومسڈے فش, یہ تو بھی ہم جانیں گے, پروگرام اس پہ آگے سے بات کریں گے. لیکن سمتھنگ از ہیپننگ کیونکہ اینگلر فش جو ہے وہ بالکل ڈیپ سی میں ہوتی ہے, یعنی کہ جہاں پر روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں پر یہ گزارا کرتی ہے. اور تقریباً اس کی 200 اسپیشیز ابھی دنیا میں موجود ہے, لیکن اس کا اتنا سطح سمندر کے اوپر آ جانا یہ بڑا حیران کن ہے. اور اس کے دانت جو ہے نا وہ باہر کو نکلے ہوتے ہیں, اور جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے راڈ ڈالتے ہیں نا, اسی طرح اس کے سر پہ بھی ایک راڈ نکلی ہوئی ہوتی ہے, اور عجیب و غریب حیت ہے اس کی. تو یہ اس طرح کی مخلوقات نظر آنا یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ بالکل اس حوالے سے بات کر لیں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں معظم خان, ٹیکنیکل ایڈوائزر ود WWF. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو. سر سب سے پہلے تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی ڈومسڈے فش کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی اینگلر فش ہے, یہ از دیر سم تھنگ ایکچولی ہیپننگ ان دا ورلڈ, کچھ چل رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بہت بڑی چینجز آئی. یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور آج سے صدیوں سے ہوتی رہی ہیں. شاید کمیونیکیشن اور میڈیا اتنا اویلیبل ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور نیوز اسپریڈ ہو جاتی ہے. پھر اس کو یعنی آپ سینسیشن بھی اس میں پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کی مچھلی ہے. یہ مچھلی آج سے 200 سال پہلے بھی نون تھی, سمندر کے کنارے بھی آ جاتی ہے. لیکن سمندر میں گہرائی میں پائی جانے والی مچھلیاں ایک خاص فنومنا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ کوئی کرنٹ اس طرح ہو تو اچانک اوپر آ سکتی ہے, ورنہ جتنا پریشر وہاں پہ ہوتا ہے یہ اینیمل اوپر سروائیو نہیں کر سکتے. اسی طرح جو سطح سمندر کے جانور ہیں وہ گہرائی میں سروائیو نہیں کر سکتے, اتنا ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہوتا ہے. سوائے چند ڈیپ ڈائیونگ ویل یا ڈولفن کی قسمیں ہیں جو کہ گہرائی تک جا سکتی ہیں. اسی طرح گہرائی میں پائے جانے والے اینیمل اگر اوپر سرفیس پہ ہیں تو فوراً مر جاتے ہیں, ان کا جسم رپچر ہو جاتا ہے. بہت کم ایسے اینیمل ہیں جو اس طرح سے. لیکن یہ جو اتنے کہتے ہیں نا سطح سمندر کے اوپر آ جانا, جو کہ اتنی گہرائی میں رہنے والے, اس کی کوئی ہم یہ سوچیں کہ ہماری جو میرین حیات ہے اس کو کوئی خطرہ ہے, پولیوشن ہے, کیا ایکو سسٹم وہاں کا ڈسٹرب ہے, کیا؟ میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کوئی پریشان ہو رہی ہے. یہ قدرتی نیچرل فنومنا ہے جو گہرائی میں, سمندر اسٹیٹک باڈی نہیں ہے. سمندر میں بہت قسم کی لہریں چلتی ہیں, پانی کے موومنٹ ہیں, ٹائڈز ہیں, ویوز ہیں, انڈر واٹر کرنٹس ہیں, سرفیس کرنٹس ہیں. تو ان کے کمبینیشن بعض جگہ, اور جیسے ہم ایڈیز ہوتی ہیں یا سائیکلونز ہوتے ہیں, اس طرح سمندر کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو یہ اینیملز ان قسم کی چیزوں میں پھنس کر اوپر آ جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, یا کسی ایسی چیز, ریئر چیز کا جس کو کبھی نہیں دیکھا ہے وہ آپ کے علاقے میں نظر آنے لگے, تو یہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں اس قسم کی ہوئی ہیں جس میں بہت ساری گہرائی میں پائے جانے والے اینیملز, ایون پاکستانی کوسٹ پہ بھی ہمیں بہت دفعہ ایسے اینیملز ملی ہیں جو کافی گہرائی پہ ملتے ہیں. تو سر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ماحولیاتی جو چینجز آ رہے ہیں وہ سمندر کے ایکو سسٹم کو کسی طریقے سے افیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹس اوکے, یہ ایک نیچرل چیز تھی, وہ بس سطح سمندر سے وہ سطح سمندر پہ آ گئی وہ ڈیپتھ سے؟ ایسا ہے کہ یہ ہے تو ایک نیچرل فنومنا, لیکن فریکوینسی میں کمی اور بیشی بہت سارے فیکٹر پہ ہوتی ہے. خاص طور پہ انسان نے ماحول پہ خاصا افیکٹ کرنا شروع کیا. کلائمیٹ چینج اس کی ایک واضح مثال ہے. تو بہت سارے اینیمل صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور انسان نے جو ماحول کو ڈسٹرب کیا ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے اب نظر آتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے ہیں. مثلا پاکستان آج کل ایک مچھلی ایکسپورٹ کر رہا ہے جو کہ پہلے میوزیمز میں ملا کرتی تھی, کا دکا دنیا میں موجود تھے, اور اب ہم ہیوج کوانٹٹی میں کر رہے ہیں. اس کو مونوکولم بریم کہتے ہیں. یہ مچھلی وائٹ پامفلیٹ سے زیادہ کی قیمت رہتی ہے, لیکن پہلے ایسا تھا کہ میرے خیال میں پہلے 50 سال پہلے اس کا ایک اسپیسیمن ملنا ایک حیران کن بات ہوتی تھی, اور اب کمرشل کوانٹٹی میں پکڑی جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان نے ماحول کو ڈسٹرب کیا, اوور فشنگ کی, چیزوں کو کچھ چیزوں کو ختم کر دیا تو قدرت اس کو ریپلیس کرتی ہے. تو ایسی بہت ساری مچھلی یا جانوروں کی اسپیشیز اب ملنے لگی ہیں جو کہ پہلے شاذر و نادر ملا کرتی تھی, اور بہت ساری اقسام ختم ہو گئی مکمل طور پہ, اب نظر بھی نہیں آتی, جو بہت بڑی تعداد میں ملتی تھی. یہ سارے اس میں انسان کا یقیناً رول ہے, لیکن بعض فینومنا اتنے بڑے لیول کے ہوتے ہیں جیسے سمندر کی تہہ سے کسی کا آنا, جس کو انسان انفلوئنس نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ بہت بڑے اسکیل پہ چیز ہے. آپ سوچیے کہ سمندر میں ہم پانی میں
300 फुट से ज़्यादा गहराई तक इंसान जा नहीं सकता है, जी, क्योंकि उसका जिस्म बस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुदरत का फिनोमेना है। जैसे अभी वेल का मरना तस्मानिया में, हाँ जी, लेकिन आज से एग्जैक्टली 16 साल पहले आज ही के दिन यानी 6 मार्च के दिन 2009 में 250 डॉल्फिन्स गडानी के साहिल पर आ गई थी। और उसको वो एक बहुत बड़ा वाक़या है कि कम्युनिटी ने वहाँ के लोग ख़वातीन जमा होकर उन सारी वेल्स को डॉल्फिन्स को पानी में छोड़ दिया। 2 डॉल्फिन्स इस दरमियान प्रोसेस में मर गई 250 में से, और 6 ज़ख्मी थी, वो भी समुंदर में चली गई। और उस इलाके की ख़वातीन ने भी इसमें इतना काम किया था, बल्कि हमने एक ख़वातीन को ऑनर भी किया, लाल बीबी उस इलाके की खातून है, जो दूसरों के लिए लेजेंड है कि वो उन 2 मरने वाली डॉल्फिन की वजह से बाकायदा रो रही थी और टीवी किसी चैनल ने उसको कवर भी किया था। अच्छा, तो ये फिनोमेना कुदरती तौर पे होते हैं, इंसान का इन्फ्लुएंस ज़रूर है। ठीक है। आपने कहा इंसान का इन्फ्लुएंस ज़रूर है, अब लेकिन ज़ाहिर है हमें बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो हम आलूदगी फैला रहे हैं, फैक्ट्रियों का फुजला, ये जो हमारे समंदर में जाके चीज़ें केमिकल्स गिरते हैं, ये भी ख़तरनाक है। थैंक यू सो मच मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज़ एटलीस्ट क्लैरिफाई कर दी कि भाई जो लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं जी, ये जो मछली जो लोग आ कह रहे गई थे है, कि पता ये नहीं ये कौन सा साइन है। नहीं, कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि एंगल फिश ने नीचे पता नहीं क्या देख लिया, क्योंकि वो खुद इतनी डरौनी है, तो उसने अपने से भी कुछ डरावना नीचे देखा तो वो चल के ऊपर आ गई। वो मतलब तैर के ऊपर आ गई, पहियों ऊपर नहीं आई, तैर के ऊपर आ गई। चले जी, अब समंदर की बात